ایک کہانی ہے تو ویسے وہ کہانی، لیکن اگر اسے آپ توجہ سے سنیں گے اس کے اندر اسباق بڑے ہیں، اس کے اندر چیزیں بڑی ہیں۔ کہانی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی بچے کا نکاح تھا، وہ بچہ کہیں پیدا ہوا ہوگا، کہیں اس کا لڑکپن بھی گزرا ہوگا، کہیں اس کی جوانی بھی آئی ہوگی، کہیں اس نے تعلیم کی منزلیں بھی طے کی ہوں گی۔ اس کے نکاح کا دن آیا، نکاح خواہ گیا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے۔ جب وہ فارم فل کرنے لگا نا، اس نے اس بچے کا نام پوچھا، بچے نے اپنا نام بتایا، انہوں نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اب بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے۔ جو دائیں بائیں بیٹھے تھے مولوی صاحب نے ان سے پوچھا جی آپ کو پتا ہے کہ اس کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں نہیں پتا یہ کس کا بیٹا ہے، ہم تو بس اسی کو جانتے ہیں۔ تو وہ جو دولہا تھا نا اس نے کہا ٹھہرو، میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں کہ میرا باپ کون ہے۔ اب شادی کا ماحول ہو، وہاں اپنے بھی ہوتے ہیں اور پرائے بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور دشمن دار بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ گیا اپنی ماں سے جا کے سوال کیا، انہوں نے کہا ماں میرے باپ کا نام کیا ہے؟ ماں کا منہ ادھر تھا، اس نے منہ اٹھایا دوسری طرف کر دیا۔ وہ دوسری طرف جا کے کہتا ہے امی میں نے ابا جی کا نام پوچھا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو ماں نے ادھر سے چہرہ گھمایا۔ اب وہ بچہ اپنی ماں کو برا بھلا کہتا ہے مجھے بتاؤ کیا میں حرامزادہ ہوں؟ میرا کوئی باپ نہیں؟ ماں پھر بھی چپ ہے۔ محلے کی عورتیں ایسے کر کے دیکھ رہی ہے، یہ تو بڑی پاک باز عورت ہے، یہ تو بڑی محلے کے اندر عزت دار عورت کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی حالت یہ ہے اس بیٹے کے باپ کا نہیں پتا۔ اتنی دیر میں اس نوجوان نے اپنی جیب میں سے ایک چھری نکالی اور اپنے گلے پہ رکھ کے کہتا ہے ماں اگر تم مجھے نہیں بتاتی میرا باپ کون ہے تو میں اپنے آپ کو مار دوں گا، میں خودکشی کر لوں گا۔ امی اگر تو نہیں بتاتی۔ جب اس نے چھری یہاں پہ رکھی نا تو ماں دوڑی اور ماں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا تم نے بہت بڑا سوال کیا، میں نے جواب نہیں دیا، تو نے ترش لہجہ اختیار کیا، میں نے جواب نہیں دیا، تو نے میرے اس پورے محلے کے اندر مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، میں نے جواب نہیں دیا، لیکن تیری زندگی بڑی عزیز ہے، تو پوچھتا ہے نا کہ تیرا باپ کون ہے؟ میں سب لوگوں کے سامنے تجھے بتاتی ہوں، ہم جب پاکستان بنا، جب 14 اور 15 اگست کی رات کو اعلان ہوا کہ پاکستان بارز وجود میں آ گیا ہے، ہم نے انڈیا چھوڑا، ہم نے پاکستان کا سفر اختیار کیا، میرا باپ میرے ساتھ تھا، میرے بھائی میرے ساتھ تھے، میرا تایا میرا چچا میرا ماموں میرے ساتھ تھا، ہم سفر کرتے ہوئے آئے، راستے میں ہندوؤں بلوائیوں نے حملہ کیا، سارے مرد مارے گئے، ہم عورتیں رات کا فائدہ اٹھا کر بھاگی، ہم علیحدہ علیحدہ ہو گئی، پھر جب رات آتی میں سفر کرتی، جب دن کا وقت آتا کسی جگہ چھپ جاتی، ایک جگہ میں آئی وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ان لاشوں کے ڈھیروں میں مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، مجھے ایک بچے کی سسکیوں کی آواز آئی، میں نے لاشوں کو ہٹایا، نیچے سے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ مجھے نظر آیا، میں نے اسے اٹھایا سینے سے لگایا، اس بچے کی خاطر میں نے جب شادی نہیں کی، اس بچے کی خاطر میں نے اپنی جوانی قربان کر دی، اس بچے کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ آج لوگوں کے سامنے وہ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے ماں بتا میرا باپ کون ہے؟ میں تجھے کیسے بتاؤں کہ تو کس باپ کا بیٹا ہے؟ یہ ایک داستان نہیں، ایسی ہزاروں لاکھوں داستانیں موجود ہیں۔ نبی کے غلاموں لوگوں کے ماؤں کا نہیں پتا، لوگوں کو باپوں کا پتہ نہ چلا، لیکن انہوں نے یہ ملک بنایا، اس ملک کے اندر اپنا خون پسینہ شامل کیا۔ آج ہم کہتے ہیں اس ملک نے ہمیں کیا دیا، اس ملک سے ہمیں کیا ملا؟ اس ملک سے تجھے عزت ملی، اس ملک سے تجھے چھت ملی۔ جب چھت چھن جائے نا لوگ کہتے ہیں یہ چھت کیا ہے؟ ہم انگلینڈ رہیں گے تو چھت نہیں ہوگی، ہم سعودیہ رہیں گے تو چھت نہیں ہوگی، ہم بوسنیا چلے جائیں گے تو چھت نہیں ہوگی۔ اگر یہ سوال کرنا ہے تو جا کے پوچھو وہ لوگ جو ایفل ٹاور کے پاس رہتے ہیں، اور جا کے سرچ کرو، آپ کبھی وہاں سے گزرے، وہاں پہ مسلمانوں کی بچیاں جن کے جسموں کے اوپر لباس نہ ہوتا ہے، جسے آپ لباس نہیں کہہ سکتے، جن کی عزتیں ان کے لباس کے باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں،
بوسنیا کی بچیاں ہیں، ہم عراق کی بچیاں ہیں، ہم افغانستان کی بچیاں ہیں، ہمارے سروں پہ چھت نہیں رہی، بچیاں ذلیل ہو گئی، ہمارے سروں پہ چھت نہیں رہی، بچے ذلیل ہو گئے، ہمارے سروں پہ چھت نہیں رہی، ہم برباد ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اس ملک نے تیری ماں کو عزت دی، اس ملک نے تیری بیوی کو عزت دی، اس ملک نے تیری بیٹی کو عزت دی، اس زمین نے تجھے باعزت اور باوقار شہری بنایا۔ میرا سوال یہ ہے، تو نے اس ملک کو کیا دیا؟ تو نے اس ملک کو کیا لوٹایا؟ کوئی ایسا کام جو تو اپنی 80 سالہ زندگی میں بتا سکے میں نے ملک کے لیے یہ کیا ہے؟ کاروبار کیا تو اپنے لیے، سیاست کی تو اپنے لیے، ریاست کا نعرہ لگایا تو اپنے لیے، معاملات کیے تو اپنے لیے، کاروبار کیا تو اپنے لیے، خاندان کو اب اوپر لے کے جانا چاہ تو اپنے لیے۔ اس زمین کو تم نے کیا دیا میرے لیے؟ آج یہ 14 اگست آئے گی نا، ہم موٹر سائیکلوں پہ جھڑیاں بھی لگائیں گے، ہم باجے بھی بجائیں گے، ہم سر عام شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں بھی بکھیریں گے، آزادی منائیں گے۔ ہمیں وہ مائیں یاد نہیں آئیں گی جن کی عزتیں برباد ہو گئی، ہمیں وہ باپ یاد نہیں آئیں گے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا اور یہ ملک پاکستان بنایا۔ مجھے اتنے بندے بیٹھے ہیں، اگر آج تک یہ عمل کسی نے کیا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ہم سارے اس کی زیارت کریں گے۔ کوئی بندہ ایسا ہو 14 اگست آتا ہو وہ 2 نفل پڑھ کے ان لوگوں کو ثواب بخشتا ہو جو پاکستان بنا تھا تو اس کے اندر وہ مر مٹ گئے تھے، پامال ہو گئے تھے، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔